کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. ابھی تک تو نہیں ہو. بعضوں نے اس حدیث کو کیا پیٹرول سے جوڑ دیا اور کہا کہ سونا کا دراصل لفظ کیا ہے، پیٹرول کے لیے آیا تھا، جو آج گلف کنٹریز کو کہیں سے کہیں اٹھا کے رکھ دیا. ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا. جہاں پر کیا ہے چپل پہننے والے بھی کم ملتے تھے، آج کیا بڑی بڑی عمارتوں میں وہ فائز ہیں صرف اور صرف پیٹرول کی وجہ سے. لیکن یہ بات دراصل سیٹ نہیں ہوتی اس حدیث میں. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ سونا. اور نہر فرات میں، یہ ترکی میں آج ہے، نہر فرات کا زیادہ تر حصہ ترکی میں ہے، اور اس کا پورا کنارہ جو پڑتا ہے لبنان، عراق، اردن، شام، جہاں غلاٹے ہو رہے ہیں، اب جتنے بھی پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں یہ پورے وہی ہیں جہاں پر یہ ہوگا. لیکن جہاں اللہ کے رسول نے فرات کا لفظ استعمال کیا، کام جو پیٹرول زیادہ نکلا وہ گلف کنٹریز میں نکلا. اس سے یہ چیز مراد نہیں ہے. ہاں یہ بات اور بتائی گئی کہ عرب ممالک میں ہوگا یہ کہ چپل بھی نہ پہننے والے لوگ، جن کو چپل پہننے کا سلیقہ نہ آتا ہو، ننگے پیر ننگے بدن رہنے والے خانہ بدوش لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے وہ جو اب پوری ہو رہی ہے. برج خلیفہ فلاں فلاں، اب یہاں پر یہ بنا تو سعودیہ اور اس سے بڑا بنا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ 100 سال پیچھے چلے جاؤ، بدن پہ بھی کپڑا نہیں تھا، چپل پہننے کے بھی کیا ہے لائق نہیں تھے. ہندوستان سے پیسہ جاتا تھا. یہاں کے نواب کیا ہیں؟ حاجیوں کے لیے پیسے بھیجتے تھے، وہاں کی حکومت کے لیے پیسے بھیجتے تھے. دنیا بھر سے پیسے کیا ہے، غریب ملک تھا، بہت غریب ملک تھا، جس کے لیے حاجی لوگ جاتے تھے تو خود مدد کر کے آتے تھے. وہاں پر 150 سال کا عرصہ ہے جس میں کیا ہے ہائیسٹ ریچسٹ کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہو چکی ہے، اور وہ اور بھی ریچسٹ ہونے کے امکانات ہیں، اور آگے اور آگے. تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. تم دیکھو گے کہ غریب بدو، وہ لوگ جن کو چپل اور کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں ہوتا، جو بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. بڑی بڑی عمارتیں، اور تو وہی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں. گلف میں ہو رہا ہے، دبئی میں ہو رہا ہے. ابھی بڑے بڑے اتفاق کی بات دیکھو، یورپین کنٹریز میں ڈالرز کا سب سے زیادہ پیسہ ذخیرہ ہے. وہاں پر کوئی ٹاور اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کیا گلف کنٹریز میں ہے. انہوں نے نہیں بنایا کوئی ٹاور ابھی تک. بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کرنا، یہ دراصل کیا ہے، جہاں جیسے اشارہ دیا اللہ کے رسول نے وہاں ہو رہا ہے. وہاں نے جو پہلے سے کیا ہے ریچسٹ کنٹریز میں شامل تھے، ان بدبختوں نے ابھی تک کوئی ٹاور ایسا نہیں بنایا جو سب سے اونچا ہو. لیکن یہاں دبئی میں ہوا تو اب سعودیہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھی کریں گے. اب وہی بن رہے ہیں، پتہ نہیں اور کہاں کہاں بنیں گے اور کب کب اور بڑے بڑے عمارتیں اور بنیں گی. تو یہ بتا دیا گیا، یہ بتا دیا گیا. لیکن جو بات یہاں پر آ رہی ہے کہ فرات سے سونا نکلے گا، اور اللہ کے رسول نے کہا ہر کنٹری دوڑے گی وہ سونے کے پہاڑ حاصل کرنے کے لیے. شاید وہ ابھی نہیں آیا، یہ بالکل دوسرا واقعہ ہے جو ہو کر رہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. سمجھو کہ یہ آخری اینڈنگ ہے چھوٹی نشانیوں کی بڑی نشانیاں شروع ہونے کا. اس واسطے میں بھی اینڈنگ میں لایا ہوں، کیونکہ فرمایا کہ فرات ایک دریا ہے، دریا جو کہ کیا ہے، جس کے کنارے پہ لگے ہوئے ہیں یہ پورے سائٹ جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اور اس کا بڑا حصہ ترکی میں گرتا ہے. اور ترکی سے لے کے لبنان، اردن، شام، عراق، یہ سب کیا ہے اس کے بارڈرز ہیں آج کے حساب سے. فرمایا کہ یہ پانی ہٹے گا اور بہت بڑا سونے کا پہاڑ دکھے گا. تو فرمایا کہ جیسے ہی دکھے گا ہر کنٹری کی فوج اس کو حاصل کر، ہر کنٹری کے لوگ بھاگے دوڑے آئیں گے اس پر قبضہ کر لیں. تو ایک عالمی جنگ شمار ہوگی، وہ یوں لگتا ہے ایک عالمی جنگ شمار ہو جائے گی کہ ہر کوئی دوڑ بھاگ کے کیا ہے وہ سونے کو. اور فرمایا کہ سب میں اور مسلمان، ہم کو تاکید کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم سنو، یاد رکھو تم اس کے پاس سونا حاصل کرنے کے دوڑ لگانے والوں میں سے نہ ہو جانا.
تم وہاں پھٹکنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، وہ فتنہ ہے۔ اگر تم سنو، تم بھاگنے والوں میں نہیں ہونا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ 100 میں سے 99 مر جائیں گے وہیں پر۔ یعنی ایک کنٹری کی فوج گئی، 20,000 فوجی گئے، تو سمجھیے کہ 99% فوجی لڑکے مر جائیں گے، اکا دکا واپس آئے گا، اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا، ظاہر ہوگا، ملے گا نہیں کسی کو۔ اور یہ ظاہری پہاڑ کے لیے سب بھاگیں گے، سب بھاگیں گے۔ تو یہ گویا کہ بڑی نشانیوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ چھوٹی نشانیوں کا گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ اینڈنگ پوائنٹ ہوگا، فرات کا سونے کا پہاڑ نکلنا، فرات کے دریا کے اندر۔ اب جہاں یہاں لڑائی ہوگی نا، یہ لڑائی ہی تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو کے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی جن لڑائیوں کے بعد سیدھے بڑے نشانیاں ہیں اور قیامت ہے۔ ان لڑائیوں ہی میں معاملہ ہو جائے گا کہ عیسائی جھنڈے اٹھیں گے، اور یہ لڑائی جو سونے کے لیے نکلی تھی، یہ دنیا کے لیے نکلی تھی، یہ مذہب کے طور پہ تبدیل ہو کے عیسائیت اور مسلمانیت کے خلاف لڑائی ہو جائے گی۔ نکلی تھی سونے کے لیے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو معاملہ بدل جائے گا، اور وہاں سے وہ معاملہ شروع ہو جائے گا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے اور عیسائیوں سے ایک بہت بڑی جنگ باقی ہے، اور تم اور یہودیوں سے ایک بہت بڑی جنگ باقی ہے۔ 2 جنگیں ابھی باقی ہیں، اور یہ کتاب الملاحم میں متواتر طور پر احادیث میں مذکور ہے۔ 2 جنگیں ہونے والی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ایک بہت بڑی جنگ عیسائیوں سے ہونے والی ہے، اور ایک بہت بڑی جنگ یہودیوں سے ہونے والی ہے، اور ان دونوں کے نتیجے مسلمان فاتح ہوں گے، مسلمانوں کو فتح ملے گی۔ تو اس کا جو شروعات ہے نا، یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر میں نے بتا دیا فرات ہے۔ کوئی حدیث میں یہاں ہندوستان کے کسی ایریے کا نام نہیں آیا ہے۔ جتنے نشانیاں ہیں قیامت کے، وہ سب کے سب وہیں ہونے والے ہیں، شام کے اندر، شام، اردن، لبنان، اسرائیل جہاں پر، وہاں یہ پورا علاقہ، یہ پورا پٹی جو ہے، بارڈر کا جو ایریا ہے، وہی ایریے ہیں پورے قیامت کی نشانیوں کے۔ ہاں اتنا ہے کہ سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، گویا کہ ہندوستان والے بھی وہاں جا کے جمع ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا، خواہ نیک ہوں کہ بد، سب کچھ آگ ڈھکیلے گی، آگ، کیونکہ پہلا دنیا کا ایک حشر ہے، ایک آخرت کا ایک حشر ہے۔ آخرت کے حشر میں قبر سے اٹھیں گے، دنیا کے حشر میں لوگ جمع کیے جائیں گے آگ کے ذریعے۔ تو فرمایا دنیا کا حشر شام میں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا حشر شام میں ہوگا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ان سب کو ڈھکیلے گی ایک آگ، ڈھکل 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 ڈھکل، ان کو نہیں جلائے گی لیکن چھوڑے گی بھی نہیں۔ تبیت معہم حیث باتوا وتثبت معہم حیث تمہاری رات گزارنا ہے تو رات گزارے گی تمہارے ساتھ، تم ٹھہرتے ہو تو ٹھہرے گی، لیکن نہیں جائے گی، تمہیں ڈھکیلتی جائے گی، یہاں تک کہ ولا کے حشر کے جو شام کا میدان ہے وہاں لا کے چھوڑے گی۔ پھر وہاں سے کیا ہے، اصل زلزلہ شروع ہوگا، قیامت قائم ہوگی۔ تو مرتے وقت کل انسان وہاں جمع ہوں گے، وہ دنیا کا حشر ہے۔